الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے صوفی، ایک بہت بڑے عاشق اور عشق کی راہ میں جان دینے والے ولی اللہ کے بارے میں، جو عشق کے راستے میں اپنی جان جو ہے وہ گنوا بیٹھا اور سولی پہ چڑھ گیا، انا الحق کا نعرہ لگایا اور اس وقت کے علماء نے فتویٰ دیا اور اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ میری مراد حسین بن منصور حلاج سے ہے۔ آپ کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ 828 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 926 عیسوی میں آپ نے شہادت پائی۔ آپ فارس کے ایک قصبہ طور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ آپ نے تصوف میں بھی، طریقت میں بھی، وہ آپ نے حضرت عبداللہ تشتری رحمۃ اللہ علیہ سے پائی۔ اس کے بعد آپ عمرو مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے آئے۔ آپ نے ان کی بیعت کی اور ان سے تصوف میں اسرار و رموز جو ہیں وہ سیکھنے شروع کیے۔ حضرت عمرو مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جنہوں نے توحید پر ایک رسالہ لکھا جو حضرت منصور نے پڑھ لیا۔ اس کے بارے میں مختلف قصے مشہور ہیں، زیادہ گہرائی میں بات نہیں کرتے، ہم اتنا ہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ پر وہ راز جو ہے، وہ رسالے کا راز جو ہے وہ فاش ہو گیا، اور وہ بات جو اس رسالے میں لکھی تھی وہ اپنے من کی بات تھی، اندر رکھنے والی بات تھی، چھپانے والی بات تھی، اور منصور بن حلاج نے اس کو عام لوگ جو ہیں ان میں فاش کر دیا، اس راز کو راز نہیں رہنے دیا اور انا الحق کا نعرہ لگایا، جس کے صلہ میں آپ کو بعد میں علماء نے فتوے دیے اور پھانسی آپ کو دے دی گئی۔ تو عمرو مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ آپ کے پہلے پیر ہیں۔ جب کسی بات پر منصور بن حلاج جو ہیں اپنے پیر سے ناراض ہو کر وہاں سے نکل کر بغداد چلے گئے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب جو پہلے مرشد تھے مکی صاحب، وہ بھی منصور بن حلاج سے ناراض تھے اس بات پر کہ انہوں نے راز کو راز نہیں رکھا، اور جو راز دل میں چھپانے والا ہے وہ عام لوگوں کے سامنے فاش کر دیا۔ اور منصور بن حلاج بھی مرشد کی ناراضگی کو لے کر جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے، نہ کہ ان کو راضی کر کے۔ اب بات تو اگر کریں تو لمبی ہو جاتی ہے کہ میاں صاحب نے فرمایا، خاصاں دی گل آما اگے تے نہیں مناسب کرنی،
مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیاں آگے ترنی۔ اب جب منصور نے جو خاصاں والی گل سی وہ عامہ اگے کیتی تو پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ جان دے کر، اپنی جان گنوا کر، پھانسی پر لٹک کر پھر ان کو ادا کرنا پڑا۔ تو جب جنید بغدادی کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کو خلوت نشینی اور خاموشی یہ دو سبق دیے، اور تصوف میں، طریقت میں آپ کی رہنمائی فرمائی۔ مگر چونکہ آپ کی طبیعت ہی ایسی تھی منصور بن حلاج کی کہ آپ جنید بغدادی سے بھی جو ہیں وہ خفا ہو گئے۔ ایک دن انہوں نے حضرت جنید بغدادی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے پوچھا کہ کون؟ تو منصور بن حلاج بولے کہ میں حق ہوں۔ یہاں پہ بھی جو بات نہ کرنے والی تھی وہ کی، یعنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھا، اور یہ نہ دیکھا کہ آگے میرے مرشد ہیں، میں ان کا مرید ہوں، مجھے کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس پر جنید بغدادی بولے کہ حق کے ساتھ، حق نہیں، حق کے ساتھ۔ اور پھر کہا کہ تم بہت جلد جو ہے وہ لکڑی کا سر جو ہے اس کو سرخ کرو گے، مراد یہ کہ تم پھانسی دیے جاؤ گے۔ تو اس پر بھی منصور بن حلاج خاموش نہیں رہے کہ معافی مانگ لیتے یا معذرت کر لیتے۔ کہا ٹھیک ہے، جب مجھے پھانسی دی جائے گی، مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا، تو آپ بھی کیا کریں گے کہ اہل تصوف کا جو لباس ہے وہ اتار دیں گے، اور اہل شرع جو آپ کے علماء ہیں ان والا جو لباس ہیں، یعنی ظاہری لباس جو ہے آپ وہ پہنیں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، جب آپ پر فتویٰ لگا دیا گیا کہ منصور بن حلاج کو پھانسی دی جائے، تو خلیفہ وقت نے کیا کیا کہ اس نے یہ اعلان کیا کہ جب تک جنید بغدادی اس فتویٰ پر سگنیچر نہیں کرتے، دستخط نہیں کرتے، تب تک میں منصور کو پھانسی نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ مدرسہ گئے، وہاں پہ ظاہری علماء والا جو لباس ہے وہ پہنا، اور یہ کہتے ہوئے سائن کر دیے کہ ہم ظاہر کو دے کر منصور کو پھانسی لگانے کا حکم دیتے ہیں یا دستخط کرتے ہیں۔ تو اس طرح پیر کی ناراضگی، مرشد کی ناراضگی اور پھر زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے منصور بن حلاج جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے اور انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اب یہ سارا واقعہ جو ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی صرف ایک وجہ ہے کہ جتنے بھی راہ تصوف کے مسافر ہیں، جتنے بھی ہمارے راہ سلوک کے مسافر بھائی ہیں، وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ جو خاص لوگوں کی بات ہے وہ خاص لوگوں ہی سے کرنی ہے، عام لوگوں کے سامنے آپ نہ کریں۔ دوسرا، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ تیسرا، مرشد کے حکم کو آخری سمجھیں، جو بات مرشد فرمائے اس پر عمل کریں، ان کے اگینسٹ کوئی بات نہ کریں، ان کی کسی بھی صورت میں بے عزتی کرنے کی یا ان کی کسی حکم پر لاپرواہی کرنے کی یا کوتاہی کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے مرشد کے حکم پر آمین کہنا ہے، لبیک کہنا ہے، تب جا کر آپ اس راستے میں کامیاب ہوں گے۔ اور اگر آپ مرشد کی حکم سے روگردانی کریں گے تو پھر آپ کا انجام بھی جو ہے وہ منصور بن حلاج والا ہی ہوگا۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔